سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک کی سنت پہ ہر ماں بیٹی کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جو ہیں ساری زندگی جی آپ بے پردہ نہیں ہوئی، سبحان اللہ سبحان پردے کا درس دیا ہے اور با پردہ رہی۔ ایسا ہی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی جو ہیں انہوں نے اپنے گھر سے بغیر پردے کے کبھی باہر قدم نہیں رکھا۔ ایسا ہی ہے، سبحان اللہ۔ کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور جب 3 دن مدینہ سے باہر رہے تو آپ غار میں امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے تھے تو پردے کی حالت میں سیدہ گئی ہیں، اچھا یا مباہلہ کرنے کے لیے سبحان اللہ۔ سیدہ کائنات باپ کی گواہی دینے کے لیے گئی ہیں تو لیکن با پردہ گئی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ زہرا پاک آپ کو کہتی ہیں کہ جس طرح اب کسی بی بی کا وصال ہو جائے تو اس کا جنازہ لے کے جاتے ہیں، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح جنازہ جو ہے وہ قبرستان کی طرف لے جایا جائے۔ اللہ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں ایک علاقے میں گئی تھی جی تو وہاں انہوں نے جنازے کی ایک پالکی تیار کی تھی، اگر آپ حکم دے تو میں تیار کروں۔ تو آپ نے کہا کرو تیار، تو آپ 4 کھجور کی ٹہنیاں لے کے آئیں اچھا اور 4 پائی کے چاروں پاؤں پہ ان کو باندھ دیا اور اوپر چادر ڈال دی اور کہا کہ یہ جنازے کی ڈولی تیار ہو گئی ہے۔ جی جی تو سیدہ زہرا پاک نے اس کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ میرا جنازہ ایسے اٹھے اور ایسی پالکی بنے تاکہ میرے جنازے کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ عالم ہے۔ اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات اگر اپنے سر سے کپڑے کو ہٹا دیتی تو سورج واپس چلا جاتا، اتنا پردہ اللہ تھا۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اور صرف سیدہ زہرا پاک ہی ایسی پردے کی وارث نہیں ہے، آپ کی بیٹیوں کا بھی یہی عالم ہے۔ اللہ اللہ حضرت زینب پاک کے ہمسائے میں ایک صحابی رسول رہتے تھے، جی کئی سال ان کو رہتے ہوئے گزر گئے۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام کاج کے سلسلے میں بیبیاں پردہ کر کے بھی باہر چلی جاتی ہیں۔ جی جی پیدا کرنے والے کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ اللہ۔ اور یہ ان کے پردے کا عالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیمار ہو گئی تو کہا زینب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر سے دوائی لے لینی چاہیے، چلو میں تجھے کسی حکیم کے پاس لے چلوں، کسی طبیب کے پاس لے چلوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ شریعت تو اجازت دیتی ہے لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ شریعت تو اجازت دیتی ہے، میری مجبوری یہ ہے کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ بہت اچھے، سبحان شریعت اجازت دیتی ہے لیکن میں رسول اللہ کی نواسی ہوں، اس لیے میں نے نہیں جانا، دوائی لے آؤ تو لے آؤ، میں نے باہر نہیں جانا۔ واہ واہ۔ اور یہ آج کی ماں بہن بیٹیوں کو پیغام ہے، سیدہ زینب پاک، سیدہ زہرا پاک کی سنت و شریعت پر عمل کریں۔ سیدہ زینب کی آج بی بی جو ہے وہ اپنے خامد کو بتائے بغیر کئی گھنٹے باہر چلی جائے تو خامد کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن سیدہ زہرا پاک کے دروازے کے قریب سے حضور گزرے تو آپ گھر تشریف لے گئے، سیدہ زہرا پاک حضور کا استقبال کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی چلو آج ادھر چلیں، باپ کہہ دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو چلیں۔ جی 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 جی۔ حضور وہ ہیں جو بولیں تو تو پتھر بولیں، پتھر بولیں، اشارہ کریں تو درخت چلتے ہوئے آئیں۔ ایسا ہی۔ حضور نے جب فرمایا تو بیٹی نے کہا، عرض کی بابا آپ کا حکم سر ماتھے پہ، میں چلتی ضرور لیکن علی گھر نہیں، اللہ علی آئیں گے تو اجازت لے کے علی کو ساتھ لے کے آؤں گی۔ کیا بات ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا فاطمہ یہ تم نے میری بات کو ٹال دیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی اگر زمانے کی عورتیں تیرے نقش قدم پر چلیں تو کسی کا گھر خراب نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ۔ یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کا کردار ہے اور یہ پیغام ہے آنے والی نسل۔ درس ہے۔